اللہ خالق کائنات کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان اور اپنے آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مشعل راہ بنائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ کی زندگی سارے انسانوں کے لیے اللہ خالق کائنات نے رشد و ہدایت کا مینار بنا دی ہے۔ یہ اپنے مائک اور کیمرے جو ہیں ان کو میوٹ کر لیں، تمام احباب جو گوگل میٹ پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک اور کیمرے ویڈیو جو ہے اس کو بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ تبارک و تعالی کا احسان، فضل اور خاص رحمت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار، اس کو پڑھنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ اسی مناسبت سے یہ چھوٹا سا چند دنوں پر مشتمل ہم نے کورس جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا ہے، اور اسی طرح واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو کنانہ قبیلے سے چنا ہے، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم میں سے اللہ خالق کائنات نے مجھے چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اعتبار سے سب سے بہترین خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے ہیں،
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے اندر آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام شام کے علاقہ میں رہائش پذیر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی. اسماعیل علیہ السلام جب مکہ المعظمہ میں آ کر آباد ہوئے تو یہاں آبادی نہیں تھی. سب سے پہلا یہاں آباد ہونے والا قبیلہ وہ بنو جرہم قبیلہ تھا، جو پانی کو تلاش کرتے کرتے ادھر پہنچے اور پھر ادھر ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا. بنو جرہم قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی اور اس کے بعد فیس بک مائک میں فیس بک صحیح آ رہی بات جی. تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ اس ناشکری بیوی کو طلاق دے دیں. تو باپ کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دیا. پھر مضاف بن عمر جرہمی جو بنو جرہم قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. احسن بھائی اپنا مائک میوٹ کر دیں، آپ کی وجہ سے شور آ رہا ہے. احسن اجمل. ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. سب سے بڑا بیٹا جس کا نام نابت ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا. اس کے نانا مضاف بن عمر نے اپنے نواسا سے بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ لے لی، چھین لی، اور جو نابت ہے اور اس کی اولاد ہے وہ ننیال کے حیا میں خاموش ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بنو جرہم قبیلہ سے بنو خزاعہ قبیلہ نے یہ سرداری چھین لی. اب مکہ کی سرداری، بیت اللہ کی تولیت یہ بنو خزاعہ کے پاس آ گئی. ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتے چلتے کلاب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اس نے زہرہ رکھا اور ایک بیٹے کا نام اس نے زید رکھا. زید ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے باپ جو کلاب ہیں وہ فوت ہو گئے. تو شام کے علاقہ سے ایک شخص وہ مکہ کے اندر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا تو اس نے فاطمہ بنت سعد اس کے ساتھ شادی کر لی. شام کا یہ رہنے والا تھا جس کا نام ربیعہ ہے. اس نے زید کی والدہ یعنی کلاب کی بیوی کے ساتھ شادی کی اور وہاں لے گیا. وہاں جا کر زید کا نام قصی پڑ گیا. یہ چند باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب جب یہ قصی یعنی زید جو ہے بڑا ہوا
تو اس کی لڑائی جو ہے ایک شامی لڑکے کے ساتھ ہو گئی، بنو قزاعہ کا جو آدمی تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ تو اس نے قصی بن کلاب کو یہ تانا دیا کہ آپ ادھر کہاں سے آپ کی ماں کو لے کر آ گئی، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے آ کر جب یہ بات کی تو والدہ نے ساری بات بتلائی۔ بڑے خوبصورت تھے، نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قد کاٹ اچھا عطا کیا تھا۔ تو یہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ جب مکہ واپس آئے تو یہاں پر موجود جو قبیلہ تھا اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ جو پوتے ہیں نسب چلنے والے قصی بن کلاب، انہوں نے شادی کی۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصی بن کلاب کو 4 بیٹے عطا کیے، اور اتفاق یہ تھا کہ یہ بنو خزاعہ قبیلے کا جو سردار تھا حلیل، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حبی، جس کے ساتھ قصی بن کلاب نے شادی کی۔ تو جب حلیل نے دیکھا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے تو اس نے قصی بن کلاب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ تو اب یہ بنو اسماعیل سے تولیت جو بنو جرہم اور پھر بنو خزاعہ کے اندر آئی تھی، وہ واپس بنو اسماعیل کے اندر یہ تولیت لوٹ آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئی۔ اس کے اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹے پیدا کیے، عبد العزیٰ، عبد الشمس، عبد الدار اور عبد مناف۔ یہ 4 بیٹے اس کے پیدا ہوئے قصی بن کلاب کے۔ قصی بن کلاب ان کا بڑا بیٹا، جس کا جو ان کے بعد تولی بنا عبد مناف، اس کی پھر شادی ہوئی تو اس کے بیٹا پیدا ہوا جس کا اس نے نام رکھا عمر۔ اب جب عمر بڑا ہوا تو اس وقت مکہ کے اندر بہت سخت قحط پڑ گیا۔ سخت قحط کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ بدحال ہو رہے تھے۔ تو یہ عمر بن عبد مناف مکہ سے شام کی طرف گیا، بادشاہ سردار آدمی تھا، تو وہاں سے گندم خرید کر مکہ واپس آیا، اور یہاں آ کر اس نے اس گندم کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ ذبح کیے، اور عرب کا لذیذ اور پسندیدہ کھانا سریر جو ہے اس کو تیار کیا، اور سارے لوگوں کو بلا کر مکہ کے تمام لوگوں کو کئی دنوں تک یہ آدمی کھانا کھلاتا رہا۔ تو جب لوگوں نے عمر کو دیکھا کہ اس نے ایک بڑا مشکل وقت میں بہت بڑا ایک کام کیا ہے، تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا کہ یہ ہاشم ہے، یعنی روٹی کے ٹکڑے توڑنے والا۔ ہاشم کا اصل نام یہ عمر ہے، عمر بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ اب اس جو ہاشم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فراوانی دی، اور یہاں سے جیسے تجارت کی غرض سے اہل مکہ جاتے تھے، شام کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں ان کو مدینہ کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا۔
مدینہ کے لوگ مکہ آتے جاتے تھے. مدینہ کے سردار عمر جو بنو نجار قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی سلمہ. تو جب ہاشم جو ہے، ہاشم بن عبد مناف، یہ مدینہ کے اندر ٹھہرے تو بنو نجار قبیلے کے سردار جن کا نام بھی عمر ہی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی سلمہ کی شادی یعنی سلمہ بنت عمر کی شادی ہاشم بن عبد مناف کے ساتھ کیا. چند دن یہاں پر ٹھہرے کیونکہ اس وقت رواج تھا کہ شادی کے بعد خامد مرد لڑکا جو ہے وہ چند دن اپنے سسرال کے ہاں ہی ٹھہرے. تو یہ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، چند دن وہاں ٹھہرے تو پھر اپنے سسر سے کہا کہ میں جو ہے کسی اور علاقے میں جا رہا ہوں، واپسی پر تجارت سے واپسی پر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں. لیکن جب یہ شام پہنچے تو شام کے علاقہ غزہ کے اندر ان کی بھی وفات ہو. ادھر ان دنوں میں جو سلمہ بنت عمر ہاشم کی بیوی ہے وہ امید کے ساتھ تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹا عطا کیا. اہل مکہ کو چلتے چلتے یہ خبر ملی کہ آپ کا سردار جو ہاشم ہے اس کا ایک بیٹا مدینہ کے اندر موجود ہے. تو ہاشم کے بھائی مطلب بن عبد مناف یہ اپنا بیٹا لینے کے لیے مدینہ پہنچے. 3 دن تک وہاں ٹھہرے، پتہ کیا تو یہ جو ہاشم کے بیٹے تھے ان کے سر کے یہ پیشانی کے بال پیدائشی طور پر سفید تھے، تو انہوں نے اسی مناسبت سے ان کا نام رکھ دیا شیبہ، سفیدی والا. تو اپنے اس بھتیجے کو لے کر مطلب جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. عرب کا رواج تھا کہ جو اپنے کمسن بچے ہوتے ان کو لے کر یہ لوگ اپنے آگے سواری میں بٹھاتے اور جو غلام ہوتے ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے. تو مطلب نے کسی حکمت کے تحت، شاید وہ اس راز کو ابھی کھولنا نہیں چاہتے تھے، تو بیٹے کو پیچھے بٹھا لیا. جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا مطلب ابھی تو گیا تھا، تو یہ چند مہینوں کے بعد واپس پلٹا ہے، چند دنوں کے بعد. تو اس کے پاس یہ بڑی عمر کا ایک بچہ بھی ساتھ ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا من ھذا الغلام، یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ھذا عبدی، یہ میرا عبد ہے. اب عبد کا لفظ عربی زبان میں غلام کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو جب انہوں نے یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب اس کو اپنا عبد، اپنا غلام کہہ رہا ہے، تو لوگوں نے بھی عبد المطلب کے ساتھ ان کو پکارنا شروع کر دیا. تو ان کا اصل نام شیبہ ہے. تو اس لفظ کی وجہ سے ھذا عبدی، یہ میرا عبد ہے، تو لوگوں نے سمجھا یہ عبد المطلب ہے، تو عبد المطلب سے ہی اس کو پکارنا شروع کیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. تو عبد المطلب یعنی شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، جن کا نام زید تھا، بن کلاب. عبد المطلب نے کئی ایک شادیاں کی، بعض روایات میں 4 آتی ہیں، بعض روایات میں 5 آتی ہیں. تو انہوں نے کئی ایک شادیاں کی جن میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اور ابو طالب، یہ 2 یعنی حقیقی بھائی ہیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیافی بھائی ہیں، عبداللہ کے اخیافی بھائی ہیں، یا اللاتی جو ہے وہ بھائی ہیں. باقی جن کا تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ عبد المطلب کے تو بھائی ہیں لیکن ان کی ماں وہ جدا جدا ہے. عبد المطلب ابھی
انہوں نے یہ شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے ساتھ نوازا، تو ان کو بشارت ہوئی، خواب کے ذریعے یہ معلوم کروایا گیا کہ یہاں پر بیت اللہ کے پاس چاہے زمزم کا کنواں ہے، تو اس کو جو ہے نکالا جائے، وہاں سے پانی حاصل کیا۔ مختلف 2-3 دن خواب میں یہی چیز جو ہے وہ محسوس ہوتی رہی۔ تو جو جگہ معین کی گئی، بتائی گئی، اس کے مطابق جو ہے عبد المطلب نے آ کر وہاں جو ہے اس کو کھودنا شروع کیا۔ جب وہاں سے پانی کے کچھ اثرات ملے تو اہل مکہ وہ عبد المطلب کے اس مسئلہ میں خلاف ہو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، جس حالت میں ہمیں جو چیز ملی ہے وہ وہی رہنی چاہیے۔ تو انہوں نے مزید ہو کے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اور یہاں پانی ہے، ہم حاصل کریں گے، زمزم کا کنواں جو ہے وہ کھودنا شروع کیا۔ تو جب لوگوں کی مخالفت ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میری یہ خواب اس کے مطابق مجھے جو ہے اپنی اصل چیز مل گئی تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 بیٹے میرے ہو جائیں تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ زمزم کے لیے نظر مانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد وہ زمزم کا جو پانی ہے وہ مہیا کیا، اور اپنی نظر کے مطابق یہ اپنے جو موجودہ بیٹے تھے ان کو لے کر بیت اللہ کے سامنے آئے اور قرعہ ڈالا گیا، تو عبداللہ بن عبد مطلب جو ہیں ان کے نام کا قرعہ نکلا کہ ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے۔ اب اہل مکہ وہ عبداللہ سے بڑا محبت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ ان کی جگہ کوئی اور کام جو وقت کے عراف ہیں، کاہن ہیں، یا ان کے عامل ہوتے تھے جن سے وہ مشورے کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کر کے اس کے متبادل کوئی کام کرے۔ قصہ مختصر، انہوں نے مشورہ کیا انہوں سے، اپنے اطرافوں سے، تو انہوں نے کہا ایک طرف اونٹوں کی گنتی رکھتے ہیں، ایک طرف عبداللہ رکھتے ہیں، تو جب اونٹ پورے ہو جائیں گے، اونٹوں کا نام نکل آئے گا، اس وقت ہم اونٹوں کو ذبح کر دیں گے، عبداللہ کو چھوڑ کے۔ 10 کر کے ہر مرتبہ قرعہ ڈالا جاتا، تو ہر مرتبہ عبداللہ کا نام جو ہے وہ نکلتا کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ جب 100 کی گنتی پوری ہوئی، 100 کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، تو اس وقت اونٹوں کا پورا جو ہے وہ نکل آیا، تو عبد المطلب نے اس مقام پر 100 اونٹ کو ذبح کیا۔ 100 اونٹ کو جب ذبح کیا، اور حضرت عبداللہ پہلے بڑے خوبصورت تھے، عرب کو بڑے پیارے لگتے تھے، تو جب یہ قربانی کر کے واپس پلٹے، نظر پوری کر کے عبد المطلب واپس پلٹے، تو بنو زہرہ قبیلے کے سردار وہب وہ یہ معاملہ سارا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا جن کا نام ہے آمینہ۔ یہاں پر کچھ لوگ اور بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا، عیسائیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ عبداللہ ہے، ان کے بطن سے اللہ کے آخری رسول پیدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن یہ شکار کے لیے نکلے تو یہودیوں نے 70 آدمیوں نے جو ہے گھیراؤ کر لیا، اور عبداللہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ بچ نکلے، تو ایک شخص کھڑا دیکھ رہا تھا، اور وہ تھا یہ وہب۔ تو اس نے جب عبداللہ کی اس کرامت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کروں۔ یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کو ملے صحیح سند کے ساتھ تو مجھے ضرور مطلع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ کرامت
اور مقام عزت اور شرف عبداللہ کا نظر کے سلسلے میں دیکھ کر وہب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ عبد المطلب جو ان کے باپ ہیں وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ اگر ان کے ساتھ اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ کرتے ہیں تو میں بھی شادی کا خواہش مند ہوں۔ تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی وہیب، اس کی بیٹی حالہ، اس کا بھی نکاح عبد المطلب کے ساتھ کر دیا۔ تو یعنی آمینہ بنت وہب ان کا نکاح عبداللہ کے ساتھ، اور حالہ بنت وہیب ان کا نکاح عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ اب ماں جی آمینہ امید کے ساتھ تھی، تو دوسرا بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن کے علاقے میں جو ابرہہ سردار تھا، اس نے بیت اللہ کی عزت، جاہ و جلال، مقام، مرتبہ، اس کو دیکھ کر یمن کے علاقہ میں ایک گھر بنایا بیت اللہ کی مماثلت میں، اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اہل مکہ کے دل میں ایک خاص مقام تھا، بیت اللہ کا ایک خاص عزت اور شرف موجود تھا۔ بعض لوگوں کو یہ عمل اس کا ناپسند آیا، اور اس نے جا کر اس جو بیت اللہ کی مثل گھر بنایا گیا تھا اس میں پخانہ کیا، اس کی دیواروں کے ساتھ اس کو مل دیا۔ ابرہہ کو جب یہ پتا چلا، اس نے ریکی کروائی تو پتا چلا کہ یہ عرب کے کسی آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے اپنی ایک فوج تیار کی، قصہ مختصر، اور بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، اور وہاں سے عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑے، اور عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ تو یہ ابھی جو ہے میدان مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں وادی محصر میں تھا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے جھنڈ، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ایک بڑا واقعہ، یعنی دو بڑے واقعات اب پیش آئے، ایک زمزم کی کھدائی، اور دوسرا جو ہے وہ ابرہہ کا بیت اللہ کی طرف بد نیتی کے ساتھ آنا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ ادھر ماں جی آمینہ امید کے ساتھ ہوئی، تو عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام کی طرف چلے۔ ابھی جا رہے تھے، راستے میں مدینہ کے اندر بیمار ہوئے، اور مدینہ کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بھائی حارث ان کی تیمارداری کے لیے جا رہے تھے حالت ریافت کر، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی یہ دنیا سے چلے گئے، اور مدینہ کے اندر ہی ان کو دفن کر دیا۔ ادھر ماں جی آمینہ امید کے ساتھ تھی، اور وہ وقت آیا کہ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن آن پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے بارے میں علماء کا کثیر اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مورخین نے قول پیش کیا ہے، جدید مورخین کی بات نہیں کر رہا، قدیم مورخین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن وہ 10 ربیع الاول ذکر کیا ہے، کچھ نے
12 ربیع الاول ذکر کیا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول اور وہ چاند کے اعتبار سے جو سسٹم اور نظام تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 9 ربیع الاول کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب اور قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی ولادت یا وفات کی تاریخ یہ محفوظ نہیں رہنے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی یا بعد میں کسی تابعی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس میں 9 تاریخ یا 10 تاریخ یا 12 ربیع الاول کا تعین موجود۔ اس کے بارے میں اکثر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے اکثر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیران پیر غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تو اکثر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے۔ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس کی کوئی صراحت کہیں جو ہے صحیح موجود نہیں ہے۔ جس نے بھی تعین کیا ہے اپنے ٹیوے کے ساتھ کیا ہے، اپنے سوچ فکر تحقیق کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے سب خطا کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں کسی ایک نبی کی تاریخ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے دین گڑھنے کی کوشش کی تو یہ عقلاً نقلاً جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہے، اور آپ احباب جانتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ بڑا سرد ٹھنڈا مہینہ ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں اگر آپ پیدائش کتاب پیدائش پڑھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں جو مسلمہ کتب ہے قاموس ان کو پڑھیں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جس رات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس رات بیت اللحم کے پاس چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ تو سردیوں میں بکری جیسا کمزور جانور صحرا میں یا کھلے علاقے کے اندر رکھنا یہ عقلاً بات ہی تسلیم نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ گھڑنے کی کوشش کی تو یہ خطا تھا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ انبیاء ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں۔ اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہتے جی بیٹا پیدا ہو تو آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی اتنی خوشی ہے بیان کرنے سے باہر ہے، لیکن اللہ اس کو خوب جانتے تھے کہ یہ میرے بندے محبتوں میں عقیدتوں میں بڑے کمزور ہیں۔ یہ جب کسی سے محبت عقیدت عام ماں باپ سے کرتے ہیں تو یہ بڑی حد کراس کر جاتے ہیں۔ اپنے حبیب سے ان کو کتنی محبت ہے، اپنے میرے رسول سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار اور محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، اسی لیے ہمیں نصیحت کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کر لیا ایسے میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ لیکن ہم اس مسئلہ میں بھی خطا کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے، تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہے، اور دن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک وجہ، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ سوموار کو دنیا کیا کہتی ہے؟ پیر کا دن ہے. پیر کا دن اس لیے ہے کہ اس دن میں پیروں کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جس پہ سب متفق ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح البخاری میں بھی ذکر کیا ہے. اس کے بعد بعض لوگوں نے نسب نامہ ذکر کیا ہے مورخین نے. عدنان بن عدد بن مقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس پہ عیسائیوں کا ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان جو نبی علیہ السلام کے جد ہیں عدنان معد بن عدنان، اس کے درمیان یہ 7-8 واسطے ذکر کیے جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم اسحاق علیہ السلام کی لڑی کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام تک کوئی 45 کے قریب جد بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ نسب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ زبردستی جوڑا گیا ہے. یہ عیسائیوں کا اعتراض. تو اس کا جواب امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری میں چند دیکھ دیے. سب سے پہلا اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں عدنان تک کا جو نسب نامہ ہے یہ قطعی ہے، اور عدنان کا جو معد کے باپ ہیں عدنان، ان کا بنو اسماعیل سے ہونا یہ قطعی طور پر تمام مانتے ہیں کہ عدنان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. تو پھر اس لیے عدنان تک ہم اس نبی علیہ السلام کے نسب کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ آگے یقینی ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام اسماعیلی ثابت ہو. آگے جو کم ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان میں سے نمایاں رہے، مشہور رہے، ان اجداد کا ذکر کر دیا گیا ہے. جو زیادہ مشہور نہیں ہوئے، جن کا کوئی بنیادی کارنامہ نہیں تھا، ان اجداد کو بیچ میں سے حذف کر دیا گیا ہے. عرب اور دیگر ممالک میں اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اصل ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر جو زیادہ مشہور ہو اپنے دادا کی طرف، پردادا کی طرف اپنی نسبت کر لی جائے. جیسے نبی علیہ السلام جو ہے حنین کے موقع پر جب اچانک حنین والوں نے تیر پھینکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذرا بکھرے تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ انا النبی لا کاذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. جبکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے عبد المطلب کی طرف نسبت کیوں کی؟ کہ وہ مشہور عرب کے سردار تھے اور ان کے نمایاں کارنامے تھے. ان کے نمایاں کارناموں میں سے یہ کارنامہ زمزم کی کھدائی والا اور پھر نظر کے عوض 100 اونٹ ذبح کرنے کا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی نسبت مشہور کی طرف کی. اور یہی
نظام آج بھی رائج ہے، جیسے مشہور محدث ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ان کے جو ہے باپ کا نام وہ حجر ہے، نہیں، ان کے باپ کا نام علی ہے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ابن تیمیہ سے، تو ان کے باپ کا نام تیمیہ نہیں، عبد الحلیم ہے. تو آگے جد سے جا کر ان کی نسبت ابن تیمیہ کے ساتھ ہوئی، تو اس سے یہ مشہور ہو گئے. تو اس طرح عرب اس معاملے کو خوب پہچانتے تھے کہ مشہور جو لوگ ہیں ان کا ذکر کر دیا جاتا اور غیر مشہور جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش. اس کے بعد ہے بڑی چیز، وہ ہے مقصد. اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، تو اس کا ایک بنیادی مقصد رکھا. وہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے. مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تلاوت کریں قرآن و حکمت کتاب، وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو تعلیم قرآن و سنت دیں. کیوں؟ وَإِن قَبْلُ مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے، بڑی گمراہی میں یہ لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو آپ کے آنے کا مقصد لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ پیارے نبی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف دے. تو جیسے آپ کے اجداد کا تعارف ضروری تھا، اسی طرح آپ کے جو آپ کی ولادت سے قبل جو برائیاں تھیں ان کا بھی تعارف ضروری ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ میں کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ سکیں، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کب مرحبا ہوگی. کیا ہم نے اس اہلاً سہلاً مرحبا کا حق ادا کر دیا ہے یا صرف ابھی جھوٹے نعروں تک ہی محدود ہے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو یہ لوگ سب سے پہلے اللہ کے معاملے میں انتہائی ضلالت اور گمراہی کا حصہ بن چکے تھے. ضلالت اور گمراہی کے ساتھ یہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں ان کو کوئی صحیح تعارف نہیں. اس قدر گمراہی تھی کہ آپ نے سنا ہوگا نائلہ اور صاف، بس کرنا چھوڑ دو. نائلہ اور صاف یہ دو بت تھے بیت اللہ کے اندر جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے. یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے، آپس میں ان کو عشق ہوا. نائلہ عورت ہے، صاف مرد ہے، اور وہاں ان کو اکٹھا نہیں رہنے دیا تو یہ وہاں سے بھاگ کے عمرہ اور حج کے ارادے سے اظہار کر کے بیت اللہ میں آئے، اور ان ظالموں نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر جو ہے زنا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور عبرت دونوں کو پتھر کا بنا دیا. جب انہوں نے حرمت بیت اللہ کو پامال کیا تو اللہ نے ان کو بت کا بنا دیا. جب یہ بت بنے تو اہل مکہ نے ان کو وہاں سے بیت اللہ سے اٹھا کر بیت اللہ کا جو اندرونی دروازہ تھا اس کے باہر ایک طرف نائلہ اور ایک طرف صاف کو رکھ دیا تاکہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو اس کو سب سے پہلے یہ نصیحت ہو کہ اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سمجھا کہ بڑی معزز شخصیات ہیں، بڑے جو ہیں پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اور لوگ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے. حتیٰ کہ صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن دارمی میں ان کا واقعہ موجود ہے
کہتے ہیں میری ماں نے ایک دن نائلہ اور اوصاف کے لیے نظر چڑھانے کے لیے وہ مجھے دودھ کا ایک بڑا سا ڈبا دیا، اس میں مکھن کے پیڑے ڈالے، میں نے سر پہ اٹھایا، بھوک مجھے لگی ہوئی تو میں لے کر بیت اللہ کی طرف آ رہا۔ جب بیت اللہ کے سامنے پہنچا تو میرا دل کرے کہ یہ بت ہے، ان کے پاس رکھنے کا کیا فائدہ، میں خود کھا لیتا ہوں، لیکن غیر اللہ کا جو ہے ذہن کے اندر اس قدر خوف روب بٹھا دیا گیا تھا، جرأت نہیں ہوئی کہ اپنا بھوک جو ہے وہ مٹا سکوں، تو میں نے وہ نائلہ اور اوصاف کے پاس دودھ کو رکھ دیا۔ ابھی رکھ کے میں پیچھے ہٹاؤں تو ایک کتا آ گیا، اس نے وہاں سے جلدی جلدی دودھ کو پیا۔ تو میں نے کہا لو، ایک انسان کی حاجت پوری نہیں ہوئی اور ایک جو ہے جانور وہ آزادی کے ساتھ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر گیا ہے۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب اس کتے نے دودھ پینے کے بعد اپنی ٹانگ اٹھائی اور مائدہ کے منہ کے اوپر اس نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا یہ ہے جو میری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روا ہوں گے؟ تو آپ ذرا ان کی گمراہی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے شریک ان کو بنا لیا جو دنیا کے گندے ترین بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے زانی اور بدکار تھے۔ آج ذرا ہم دیکھیں، پھر ہم نعرہ لگائیں گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ پہلے دیکھیں کہ کیا میرے علاقہ میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج فیس بک پہ ہمیں ایسی ویڈیوز یا یوٹیوب پر نہیں ملتی، نانگے شاہ آ رہا ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہوئے بھی حیا اور شرم آتی ہے، جی بابا چمی شاہ ہے، بابا نانگے شاہ ہے، فلاں شاہ ہے، یہ کیا ہے؟ فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آقا کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے، نبی کی آمد کے بعد بھی ہم اسی ضلالت اور گمراہی میں ہیں، تو پھر مجھے بتائیں میں کیسے کہوں یا کیسے میں سنوں اس آدمی کی بات جو کہتا ہے آقا کی آمد مرحبا۔ جب آقا کی آمد مرحبا ہے تو پھر ضلالت اور گمراہی سے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے ظلمات اندھیروں سے نکال کے ان کو روشنی کے اندر داخل کیا، پھر ان کو اپنے رب کی پہچان ہو گئی ہے، پھر زانی اور بدکار ان کے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، پھر نیلا اور اوصاف جیسے گندے کردار کے لوگ ان کی نظر و نیاز کے مستحق نہیں ہے، پھر جانوروں کو چیزیں ڈالنے سے پہلے جو ہے انسانی درد کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو انسان کے لیے ساتھی اور ساتھی بنایا ہے، درد مند بنایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نکل کر انسان کے ضمیر مردہ ہو جائے تو یہ گمراہی کے اندر ہے، اور مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضمیروں کو زندہ کرنا ہے۔ جب ضمیر زندہ ہو جائے پھر لگائیں نعرہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کیوں نہیں؟ پھر ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں، یہ تو گندے لوگ تھے، نیک لوگوں کو بھی اسی طرح۔ لات کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے، یہ حاجیوں کو ستو پلاتا، نیک آدمی ہے، اس کو اللہ کا شریک بنا، وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتا رہا، یہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے اللہ کا شریک بنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے عمر بن عامر بن لحی جو ہے بنو خزاعہ کا یہ آدمی تھا، اس کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے کہ اس کی آنتڑیاں دوبر رستے باہر آئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی یہ حالت اور کیفیت کیا ہے، کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ جو ہے مکہ المعظمہ کے اندر بت پرستی کو رواج دیا۔ شام کے علاقے میں گیا، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھا وہ بت پرستی کرتے ہیں، اچھا یہ کیا؟ تو یہ تاجر آدمی تھے، کاروباری معاملات تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بت جو ہے ہماری ضروریات پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تاجر ہیں، تو اس نے عقیق کا ایک پتھر بنا کر، بت بنا کر عقیق پتھر کا اس کو دیا جس کا نام حبل، جس کو یہ مشکل کے وقت میں پکارتے تھے کہ اب آسانی ہوگی، جیسے احد کے میدان میں انہوں نے پکارا تھا حبل بلند ہو جا، آج تیرا نام بلند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ اعلیٰ، اللہ ہی اعلیٰ ہے، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ نام اس کا عمر بن عامر بن لحی، عمر بن عامر۔ تو اس نے عقیق پتھر کا بت لا کر بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے نصب۔
اب عقیق پتھر کے بارے میں نظریہ کیا تھا کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کرنے والے، ہماری بھی حالت کیفیت یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے اچھا عقیق کا ڈال دے تو ٹھنڈا ہوتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ تو ان گمراہوں کا تھا جن کو ہدایت اور رشد دینے کے لیے میرے رب نے اپنے نبی کی آمد کا سلسلہ رکھا ہے۔ تو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو چھوڑ کر اسی ضلالت اور گمراہی میں پھنسنا ملا۔ پھر ان کے اندر اللہ کے بارے میں ایک بڑا معاملہ یہ تھا کہ یہ اللہ خالق کے کائنات کے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو عبادت کا بنا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بصرہ کا علاقہ ہے، تستر مقام ہے، اس کو جب فتح کیا گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اس علاقے میں جو ہے وزٹ کرنے کے لیے پہنچے، اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک بڑی قبر ہے، اس کی لوگ عبادت کرتے، اس قبر کو اکھاڑا گیا۔ جب اکھاڑا تو دیکھا کہ جتنی بڑی قبر تھی اتنا بڑا اس کے اندر وجود اور بالکل محفوظ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قد تو کیا، میں نے صرف اس وجود کی ناک کو ماپا اور وہ ایک ہاتھ کے برابر، ایک ذراع کے برابر جو ہے، صرف 1.5 فٹ صرف اس کی ناک تھی۔ اتنا بڑا وجود تھا کہ اس کی ناک صرف 1.5 فٹ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط پڑھا اور فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں یہ قبر کسی عام انسان کی نہیں، یہ اللہ کے کسی نبی کی قبر ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے، ذائل کرے، تو یہ جسم بالکل محفوظ ہے۔ تو اس محفوظ جسم کو کی علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے کسی نبی کا جسم ہے سلام اللہ علیہ۔ پھر ان کو وہاں سے لیا گیا اور رات کے اندھیرے میں کسی اور جگہ پر اور اس کی قبر کو برابر کیا گیا۔ تو یہ تھا ان کے اندر ضلالت اور گمراہی اللہ کے بارے میں۔ اور اگر آئے انسانیت عام انسانوں کے بارے میں تو بچیوں کا قتل ان کے اندر عام تھا۔ آج میں کہوں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میں اپنی بیٹی بہن کا قتل بھی کر لوں، مجھے شرم نہیں آتی۔ وہ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، ہم کلمہ پڑھ کے حج عمرے کر کے بیٹیوں کے حق دباتے ہیں، حق دفن کرتے ہیں۔ وہ گردنوں پہ چھڑیاں چلاتے تھے، میں کہتا ہوں وہ ذبح کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ باتیں گمراہی کے اندر تھے۔ پیغمبر کی آمد آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، ہر طرف بشاش خوشیاں ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ضلالت اور گمراہی ختم ہو کے رشد و ہدایت ہمیں مل گئی۔ وہ قتل کرے تو وہ گمراہ ہیں، وہ ظالم ہیں، میں اپنی بہن بیٹی کا حق ماروں، وراثت کو غصب کروں، گھر کے دروازے بند کروں، میں جو ہے اس کو بولنے کی اجازت نہ دوں، تو یہ جو ہے میں بالکل صحیح مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب مصطفیٰ ہوں۔ اس ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ آج کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کوئی نہیں، پاؤں کی جوتی ہے، آج نہیں تو کل بدل ہوگا، یہ نہیں تو کوئی اور مل جائے گی۔ یہ سوچ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی نہیں ہے۔ اس مقصد کو سمجھنا، سیرت ہم نے پڑھنی ہے تو سیرت کے اندر یہ مقصد بنیادی ہم نے رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے۔ اوس اور خزرج کے دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے، آپس میں تعلق داری تھی، رشتے دار تھے، لیکن سال ہر سال لڑتے رہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ایک بھائی کا
رشتہ دار خاندان سے دوسرے بھائی کا دوسرے بھائی کے خاندان کا گھوڑا کیوں جیت گیا ہے؟ دونوں اس مسئلہ میں 40 سال تک جنگ کرتے رہے. میری ناک کیوں کٹ گئی؟ آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. کس منہ کے ساتھ ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوش ہونا بھی، خوشی منانی بھی. طریقہ وہ ہے جس مقصد کے لیے میرے محبوب نے محنت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات ایک کیا ہے. جس مقصد کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کیے ہیں، اس مقصد کو لے کر، پیغمبر کے اس مشن کو لے کر دنیا کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کے رشد و ہدایت کی طرف لے کر آئیں. اور یہ خود ساختہ رسومات، خود ساختہ معاملات اور اپنی من مرضی، جہاں دل کرے دین میری مرضی کا، اس کو لے کر کسی پہ چاہوں میں ظلم کرتا جاؤں، کسی پہ میں کسی کا حق مارتا جاؤں، اللہ کے بارے میں جو آئے میں اپنی زبان سے بکتا جاؤں. نہیں، اللہ کا تعارف، اللہ کے انبیاء کا تعارف، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسانیت کا تعارف. ہر انسان کو ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا، اللہ نے ہر بندے کو اپنے نبی کے ذریعے اس کا حق دے دیا ہے. جو بیٹی کا حق ہے وہ بیٹی کو دیا جائے، جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دیا جائے، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دیا جائے، جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو دیا جائے، جو بھائی کا حق ہے وہ بھائی کو دیا جائے، جو بیٹے کا حق ہے وہ بیٹے کو دیا جائے. یہ نہیں جس کی لاٹھی اس کی بیض، اور باہر نکل کے میں نعرے لگاؤں محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا ہے، اہلاً سہلاً مرحبا ہے. آقا کی آمد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، زندگی دنیا اور آخرت میں امن اور سکون کا ذریعہ ہے، ضلالت و گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت سے محبت اور پیار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ خالق کے کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.